مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، ان الخیر لا یأتی بالشر، خیر کبھی بھی شر کے ساتھ نہیں آتا۔ یاد رکھنا اللہ رب العالمین اس کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ سب سے بڑی ہستی ہے، اس کا دین بھی سب سے اعلیٰ۔ اس کے دین کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں کبھی بھی گناہ کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ یہ مسند احمد کی بالکل صحیح حدیث ہے، ان الخیر بے شک بھلائی لا یأتی بالشر، شر کے ساتھ نہیں آتی، کبھی بھی نیکی گناہ کے ذریعے نہیں آتی۔ اسی لیے خدا را دین کی دعوت دیتے وقت، دین کو غالب کرتے وقت، دین کا کوئی بھی کام کرتے وقت خبردار آپ کی زندگی یہ بات ہے کہ اپنی چھوٹا سا گناہ کر لیں، کوئی بات نہیں، چھوٹا گناہ کر لیں کہ بڑا فائدہ ہو جائے گا، نہیں۔ اسلام کا ہر مسئلہ شر کا محتاج نہیں ہے، قسم سے اللہ کی قسم کی شر کا محتاج نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ کر لیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے دعوت سنانے کے لیے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اوپر ایک مسئلہ آ گیا ہے، آپ کے اوپر اب اپنے آپ کو بڑے گناہ سے بچانے کے لیے چھوٹا گناہ کر لیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ بڑے گناہ سے بچنے کے لیے کوئی بندہ چھوٹا گناہ کر لے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے تلوار آپ کے گردن پہ رکھ لی کہ اللہ کے نبی کو گالی دے گا تو میں تجھے چھوڑوں گا۔ اب یہاں پر آپ کے پاس دو راستے ہیں، پہلا راستہ اپنی جان قربان کر دیں، یہ عزیمت کا راستہ ہے، لیکن اسلام میں گنجائش بھی ہے، اگر آپ اپنی جان بچانے کے لیے کوئی ایسے جملے بول بھی دیں کہ آپ کی جان بچ جائے تو دل آپ کا مطمئن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ ہی رکھے، جیسے عمار بن یاسر نے کیا تھا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ اپنی جان ایسے بچا کر رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر رونے لگے۔ تو اس کا مطلب ہے بڑے گناہ سے بچنے کے لیے یا بڑی سزا سے بچنے کے لیے بندہ چھوٹی سزا قبول کر لے، یہ اس کا یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نیکی کو غالب کرنے کے لیے آپ برے راستے